السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک موازنہ اور کمپیریزن کیے جاتے ہیں یا یہ بحث ضرور کی جاتی ہے کہ ہماری جو فلمیں ہیں یا ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ انڈیا کی فلم انڈسٹری کے مقابلے میں کیسی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو پاکستانی فلموں کے شوقین ہیں وہ تو دیکھتے ہیں خیر پاکستانی فلمیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں۔ فلم اور فن جو ہے وہ کسی سرحد کا تو محتاج نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں حقیقت جو حقائق ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کو ہم گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ہم عموماً اس چینل پہ یا اس پلیٹ فارم پہ آپ کو فلموں کے ریویو بھی دکھا چکے ہیں، ان فلموں کے ریویو بھی دکھا چکے ہیں جو پاکستان نے بھارت کی کاپی کی ہیں، ان فلموں کے ریویو بھی دکھا چکے ہیں جو بھارت نے پاکستان کی کاپی کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کاپی کیا ہوا ہے، اور کون سی فلمیں اچھی تھی، کس طرح اچھی تھی، سٹوری کس کو زیادہ، سٹوری کے ساتھ ساتھ اداکاری یا ڈائریکشن کا جو معیار تھا وہ کتنا اچھا تھا، گانے کس کے زیادہ اچھے تھے، یہ بھی کمپیریزن کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جو اپنے ہم عصر اداکار ہیں، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلیپ کمار کے مقابلے میں شان اچھا ہے، یا دلیپ صاحب کے ساتھ اگر موازنہ کریں گے یا بات کریں گے، یا دیو آنند صاحب کے ساتھ، یا راجیش کھنہ کے، دھرمیندر کے، جتیندر کے ساتھ بات کریں گے، شمی کپور کے حوالے سے جب بات کریں گے تو یقیناً ہم انہی کے ہم عصر اداکاروں کے ساتھ ان کی بات کریں گے۔ اسی زمانے کی جو فلم انڈسٹری تھی، اس زمانے کی جو فلموں کا معیار تھا، اس کے ساتھ ہی ان کا موازنہ بنتا ہے۔ ہمارے کچھ حقائق جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، خاص طور پہ ہماری جو جنریشن نئی ہے وہ بھی، اور جو پرانی ہے ان میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہے، یا انہوں نے اتنا زیادہ ایکسپلور نہیں کیا ہوا۔ ابھی بھی میں نیچے کمنٹس پڑھتا ہوں، جس طرح میں رفیع صاحب اور مہدی حسن صاحب کا موازنہ کیا تھا، حالانکہ میں نے مہدی حسن صاحب کو غزل کے حوالے سے آگے سمجھا، اور وہ ود پروف، ود آرگومنٹ، اور ود جو پنڈت ہیں جو میوزک کو سمجھتے ہیں ان کے کوٹ کر کے، اسی طرح لتا اور نور جہاں کو جو ان کے حوالے سے ویڈیو میں نے بنائی، اس کو ڈسکس اس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ہی کیا، آرگومنٹ کے ساتھ کیا۔ آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ اسے ایگری کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ویڈیو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور صرف وہ تھم نیل پڑھ کے کہہ دیتے ہیں تمہاری یہ مجال کیسے ہوئی کہ تم نے مہدی حسن کا مقابلہ رفیع صاحب سے کرنے کی کوشش کی ہے، اور ویڈیو پوری دیکھی بھی نہیں ہوتی تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اوہو ہو، شمی کپور کا وحید نوار کے ساتھ مقابلہ کہاں سے ہو گیا۔ تو ایک تو برائے مہربانی ویڈیو کو دیکھا کریں پورے طریقے سے، اس میں سمجھا کریں، اور اگر آپ جس طرح میرے کئی دوست ہیں، میں یہاں پہ نیچے کمنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے کمنٹس کو میں بڑے غور سے پڑھتا ہوں، میں یہاں پہ نام لینا شروع کروں تو کافی لمبی لسٹ ہے۔ ان کی تنقید بڑی تعمیری قسم کی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو گالیاں نکالتے ہیں عموماً انہوں نے نہ تو جس طرح اگر میں بالفرض ہم نے ایک تھم نیل بنایا ہے کہ ندیم اور راجیش کھنہ میں کون اداکار بہتر ہے، تو ہمارے جو بھارت کے بھائی ہیں جب رہنے والے ہیں یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، وہ جب کمنٹ کرتے ہیں تو وہ خالی تھم نیل پڑھ کے اپنے کمنٹ کو شروع کر دیتے ہیں۔ ود آرگومنٹ ڈیبیٹ جو ہے وہ ود آرگومنٹ کی جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر آپ کو لگے کہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس ڈیبیٹ کو میرے خیال میں اس طرف لے کے جانا کہ پتہ نہیں گالیاں نکالنا شروع کر دینا یا اس طرح کرنا، تو یہ تو خیر ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں کبھی آئیں گے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا پاکستان کی فلم انڈسٹری اور انڈیا کی فلم انڈسٹری کے حوالے سے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بجٹ بہت بڑا ہے۔ جس حساب سے بجٹ ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی ٹیکنالوجی، اس کی جو فلم کے اندر جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض ہم نے مری میں جا کے ایک گانا شوٹ کرنا ہے تو وہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے کریں گے۔ اگر ہم نے کوئی اس قسم کی فائٹ دکھانی ہے جس کے اندر ساؤنڈ افیکٹ جو ہیں وہ 1947 یا 1950 یا 1960 کی دہائی کے چل رہے ہیں تو وہ لیٹسٹ اس میں دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے۔ لیکن جن چیزوں کے اندر اوپر ہم موازنہ کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ ہے اسکرپٹ، کہانی، وہ ہے ڈائلاگز، ٹھیک ہے، وہ ہے سنگنگ میں بھی کافی ساری اس میں ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، لیکن بہرحال سنگنگ جو گلا ہے آپ کا، وہ اس کا تو موازنہ جو ہے ٹیکنالوجی کبھی بھی نہیں کر سکتی، اس پہ ہم موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اداکاری کا معیار ہے جس میں زیادہ ٹیلنٹ ہے اس کا کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے جس طرح پرانے اداکار تھے، مجھے اگر کوئی کہے کہ انڈین فلموں کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو کیا 90 کی دہائی کے بعد کا موازنہ انڈین فلموں کا پاکستان کی فلموں سے کیا جا سکتا ہے، یا یہ کوئی کہے کہ میں ایسا بالکل قطع نہیں کرنا چاہ رہا جو اس دور کے تھے، یا کوئی کہے کہ شاہ رخ خان کا مقابلہ جو ہے وہ آپ سعود یا بابر علی کے ساتھ، یا سلمان خان کا یا عامر خان کا مقابلہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ، ارباز خان کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہے۔
لیکن جو فلم کا گولڈن ایرا وہاں پہ بھی سمجھا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی سمجھا جاتا ہے، جس کے گانے آج تک سنے جاتے ہیں، جن کے ہیرو کو آج تک فالو کیا جاتا ہے، جن کو آج تک پسند کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ان کا اور ہمارا جو ہے مقابلہ بالکل بن سکتا ہے، بنتا ہے۔ شمی کپور اور وحید مراد یا جتیندر دھرمیندر کا مقابلہ ہمارے ندیم شاہد یا محمد علی اور غلام محی الدین صاحب سے یا جو سدھیر صاحب سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یوسف خان، سلطان رائی۔ اگر ایک بندہ آپ کی فلم کاپی کرنے جا رہا ہے سلطان رائی کی، تو پھر آپ سلطان رائی کو تو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ دھرمیندر صاحب نے سلطان رائی کو کاپی کیا، اسی طرح نوری ناتھ ہے جو ہمارے مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں، وہ ولن ہیں، ان کی لوگ کاپی کرتے ہیں، ان کے سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں کچھ موازنے جو ہیں وہ بڑے دل کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح امیتابھ بچن صاحب اور ندیم صاحب کا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس چیز کی اس حقیقت سے بالکل واقف ہوں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ اینگری ینگ مین زیادہ اچھا کون ہے، یا زیادہ دھڑلے کے ساتھ ڈائلاگ جو بدماشی والے بول سکتا ہے وہ کون ہے، تو اس میں امیتابھ بچن صاحب کا نام ہی آئے گا۔ لیکن اگر کامیڈی والے سائڈ پہ دیکھیں یا تھوڑے رومانٹک والی سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں، آلدو ندیم صاحب کے مقابلے میں امیتابھ بچن صاحب کی رومانٹک فلمیں کم ہیں، لیکن ایک فلم ہی کافی ہوتی ہے کسی کے فن کو پرکھنے کے لیے۔ تو اگر مجھے کوئی کہے کہ لائٹ کامیڈی جس میں ورسٹیلٹی پائی جاتی ہے کہ کریکٹر کے شیڈز میں، تو اس میں کون زیادہ بہتر ہے، تو میں اس میں دیکھوں گا کہ امیتابھ بچن صاحب نے کلی میں یا نٹور لال میں کیا کیا ہے، ندیم صاحب نے سائمہ میں، سیاں ناڑی میں یا اور ان کی بےتحاشا فلمیں انہوں نے کیا کیا، ان کا اسپیکٹرم کتنا وسیع ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح جو فیس ایکسپریشن ہے، وائس ماڈولیشن ہے، فٹ ورک ہے، اس کا موازنہ، تو میں کافی سارے کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں اس میں۔ نو ڈاؤٹ کہ تھوڑی سی میری اپنی بھی تھوڑی سی ریزرویشنز ضرور ہیں، وہ کریں گے کسی نہ کسی دن، لیکن برائے مہربانی جو قطعاً یہ مقصد نہیں ہے فلم انڈسٹری، میں نے پہلے بتایا کہ جو فنکاروں کی سرحد کوئی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے رفیع صاحب کو آپ کے سامنے جو مہدی حسن صاحب کا موازنہ تھا، ان کی ورسٹیلٹی کی وجہ سے رفیع صاحب کے ود آرگومنٹ کیا، کچھ مہدی حسن کے جو مداح ہیں ان کو برا لگا، جو ان کے رفیع صاحب کے مداح ہیں ان کو پتہ نہیں کیوں برا لگا، کیونکہ حالانکہ انہوں نے میرے خیال میں شاید ویڈیو نہیں دیکھی، وہ ویڈیو دیکھتے تو اس نتیجے پہ نہ پہنچتے۔ اسی طرح وحید مراد اور ندیم صاحب، محمد علی صاحب، مجھے ذاتی طور پہ اگر کوئی پوچھے کہ ندیم صاحب کی فلمیں آپ کو کون سی اچھی لگتی ہیں، پرانی فلمیں تو نو ڈاؤٹ ڈائمنڈ جوبلی فلمیں ہیں، سارا کچھ ہے۔ مجھے تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مجھے ہوائیں فلم ندیم صاحب کی، جس میں انہوں نے سعود کے والد کا کردار ادا کیا تھا، وہ فلم مجھے اتنی اچھی لگتی ہے۔ سعید نور کی فلم تھی وہ فلم اتنی اچھی، اس میں ندیم صاحب کا کریکٹر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اسی طرح جو وحید مراد صاحب ہیں، ان کا سٹارڈم بہت بڑا ہے، راجیش کھنہ صاحب کی طرح، ان کی اسکرین کے اوپر پریزنس بہت بڑی ہے، ان کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کون آتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنے والے، لیکن فن کے حوالے سے، ان کی پریزنس کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو وہ ہم اس کے اوپر بات ضرور کر سکتے ہیں، ایک تجزیہ ضرور دے سکتے ہیں، ایک ریویو ٹائپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم قطعاً یہ نہیں کریں گے کہ تنقید کو ہم ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ تھوڑی سی ریڈیکیول کیا جائے کسی کو، نہ ہی ہم اس قسم کے کمنٹس کو پسند کریں گے، نہ ہی خود اس قسم کا تجزیہ دینا پسند کریں گے۔ وحید مراد صاحب کے حوالے سے گانوں میں تو نو ڈاؤٹ پہلے بھی اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے۔ مجھے راجہ گیا کی بارات کا ایک سین ہے جس وقت محمد علی والی سائڈ پہ آتے ہیں، کسی دن میں آپ کو وہ پکٹوریل یعنی ویڈیو کے ساتھ دکھاؤں گا، مجھے ان کا وہ سین اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ انجمن موڈ طاری کرنے میں اپنے مثالات تھے، انجمن فلم میں جس ٹائم وہ گانا ہے دل دھڑ کے، اس کے اندر جو انہوں نے روٹھے ہوئے اور اس کا موڈ اس کے سوٹ کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ان کا موڈ ہے وہ اتنا زبردست ہے، جو چنچل موڈ ہوتا تھا وہ بھی بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن وہ اس میں غصے والا انہوں نے جو موڈ بنایا وہ بہت زبردست ہے۔ ترانہ فلم کا ایک گانا ہے ناظرین، اس کی پکچرائزیشن میں کہتا ہوں کہ حسن والوں سے دل نہ لگائے کوئی بے وفائے، وہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی اپنی ایک بات تھی، ان کی جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست بھی تھے، تو اس میں وحید مراد صاحب کا اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک ہے اسکرین پریزنس۔ اب سلمان خان صاحب کو دیکھیں آپ، وہ اداکاری میں وہ پورے لیکن اداکاری کی باریکیوں کے بیچ میں بھی نہیں جاتے، لیکن ان کی اسکرین کے اوپر پریزنس اتنی زیادہ ہے کہ سم ٹائم وہ شاہ رخ خان اور عامر خان جو کہ ان سے کہیں زیادہ بہتر اداکار ہیں، ان سے زیادہ ان کی فلمیں چلتی ہیں۔ تو یہ تو ایک نون فیکٹ ہے۔ آپ پرانی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ دو اسکول آف تھاٹ تھے، ایک مارلن برانڈو صاحب تھے، پھر اینتھونی کوئن تھے، اس سے پہلے بھی تھے جس سے دلیپ کمار صاحب بھی کچھ لوگوں سے متاثر تھے۔ مارلن برانڈو صاحب نے خیر گاڈ فادر جو کہ بہت بعد کی فلم تھی 73 یا 74 کی، جس کی پوری سیریل بنی بعد میں، اس میں انہوں نے وہ
کیونکہ انہوں نے دکھایا تھا وہ تو انہوں نے روئی کے کاٹن بھی رکھے تھے تاکہ ان کے چکس بھرے بھرے نظر آئیں، لیکن اس سے پہلے کی جو فلمیں جس کو امیتابھ بچن صاحب نے یہاں پہ کہ کچھ فلمیں کاپی بھی کی ہوئی ادر دین سرکار راج کو چھوڑ کے، اگنی پاتھ وغیرہ اور دوسری، ان کا بھی اپنا، جس وقت جوان تھے ان کا بھی اپنا سٹارڈم تھا مارلن برانڈو کا، کہ وہ ان کی اسکرین کے اوپر پریزنس ہی کافی ہوتی تھی، جبکہ دوسری طرف اینتھونی کوئن کو بڑا کچھ کرنا پڑتا تھا۔ اینتھونی کوئن صاحب کہ آپ کردار اٹھا کے دیکھیں، کبڑا عاشق جو یہاں پہ جس طرح بنی تھی وہ وہاں پہ رنگیلا صاحب نے بنائی تھی، تو ان کی فلم آپ اٹھا کے دیکھیں جو الزبتھ ٹیلر کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح ڈیزرٹ آف وہ کیا جو انہوں نے عمر خیام پہ بنائی ہے، تو میرے خیال میں لائن آف ڈیزرٹ، یہ اینتھونی کوئن صاحب کو محنت کرنی پڑتی تھی، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا، لوگ ان کو اسی طرح دیکھنا پسند کرتے تھے کہ جس طرح کے وہ کردار کے اندر ڈھل جاتے تھے، جبکہ یہ جو کچھ لوگ تھے یہ کردار کو اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ دونوں کے اسکول آف تھاٹ اپنی اپنی جگہ پہ۔ اسی طرح محمد علی صاحب ہے، محمد علی صاحب کے مقابلے میں میرے خیال میں کوئی سیریس اداکاری، اگر آپ مجھے معذرت کے ساتھ انڈیا میں بھی ان کے ٹکر کا کوئی اداکار سیریس اداکاری میں نظر نہیں آئے گا، ود پروف میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ گلیسرین یوز نہیں کرتے تھے، یہی نہیں کہ صرف وہ آنسو نکالتے تھے بلکہ ان کی آواز پہلے لڑکھڑاتی تھی، پہلے پتہ چلتا تھا کہ دکھ اور غم ان کے اندر کتنا ہے۔ آپ بدلتے رشتے دیکھ لیں، تیرے بنا کیا جینا دیکھ لیں، اب سلاخیں دیکھ لیں جس کی خود دلیپ کمار صاحب نے تعریف کی ہے۔ موازنہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اداکار ہیں، خاص طور پہ پرانے اداکار ہیں، وہ کسی سے بھی کم نہیں ہیں، ہم وقتاً فوقتاً اس کو ود پروف بھی ثابت کرتے رہتے ہیں۔ اپنے وہاں کی انڈسٹری بڑی ہے، کچھ وہاں کے اداکار بھی ایسے ہیں جو کہ اوور ریٹڈ ہیں، اگر شاید اتنی بڑی انڈسٹری نہ ہوتی تو ان کو وہ مقام نہ ملتا، لیکن کچھ یہاں پہ ایسے اداکار ہیں جو انڈر ریٹڈ ہیں، جن کا اسپیکٹرم اور جن کی ورسٹیلٹی یا جن کا فن اتنا بڑا ہے کہ وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جو چھوٹے ہونے کے باوجود جو ہے ان کو اس کو آگے تو لے کے آئی ہے، لیکن اگر سوچیں کہ یہ انڈسٹری اگر بڑی ہوتی جاتی یا اس کو اس طریقے سے انڈسٹری کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے جس طرح بھارت کے اندر قبول کیا جاتا ہے، تو یہ کہاں پہ کھڑے ہوتے۔ ناظرین، اس قسم کے تجزیے جو ہیں میں کچھ ایک بلکہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ لڑائی اکثر ہو جاتی ہے ندیم اور وحید مراد صاحب کے فینس کے درمیان میں یا ان کے جو مداح ہیں ان کے درمیان میں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ میرے دوست تھے، انہوں نے ایک فلم دکھائی ان دونوں کی، وحید مراد اور ندیم کی، تو اس میں ندیم کی جو انٹری تھی تھوڑی سی لیٹ تھی، تو وحید مراد صاحب کا جو فین تھا وہ جتنی دیر تک وحید مراد صاحب اسکرین پر ہے وہ لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھول کی پتیاں، گلاب کے پھول کی پتیاں، وہ VCR تک کا زمانہ تھا، وہ ٹی وی کے اوپر پھینکتے رہے کہ یہ دیکھیں۔ تو جس وقت خیر وہ وحید مراد کی ندیم کی انٹری ہوئی تو اس کے انہوں نے کہنا کہ شہزادہ آ گیا، میرا شہزادہ آ گیا، واہ کیا بولنا ہے، کیا آواز ہے، اور تیرا وحید مراد تو یوں تھا اور یوں، انہوں نے کہا جی تو یوں، وہ لٹرلی پھر یہ لڑائی جو ہاتھا پائی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تو اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور آرگومنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس میں اخلاق کا دامن جو ہے وہ ساتھ رہنا چاہیے۔ اس قسم کی ہم موازنہ کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کا صرف یہ مقصد تھا کہ کچھ چیزیں میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور ایک چیز میں خاص طور پہ میرے جو دوست ہیں، میں کسی کا نام اگر بھول جاؤں، ضمیر اللہ صاحب ہیں جیسے، یا ارشد علی صاحب ہیں، پھر جاوید اختر صاحب ہیں، پھر کچھ ہماری خواتین بھی اس پہ کمنٹ کرتی رہتی ہیں۔ ہم نے ایک سید نور کا انٹرویو کرنا ہے، اگر آپ کو ذہن میں کوئی سوال ہے، ان سے میں نے کافی سارے سوال پوچھنے ہیں، اگر انہوں نے ٹائم زیادہ دیا تو آپ بھی مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں سوال۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔